السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آج کے ہمارے سبق حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، انوارات، برکات کیا ہیں۔ آج کا سبق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اماموں کے امام، اہل سنت والجماعت کے مقتدا و پیشوا، فقہا کے لیے باعث شرف، علماء محدثین کے لیے باعث عزت و احترام تھے۔ آپ تبع تابعین میں بہت بلند مرتبہ اور مجاہد و عبادات میں نہایت ثابت قدم ہوئے، اور طریقت کے اصولوں میں آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ شروع میں آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا، لوگوں سے نے کنارہ کش ہو کے بالکل الگ رہنا چاہا، کیونکہ آپ نے دنیاوی جاہ و ریاست کی خواہش سے اپنے دل کو پاک اور حق کے لیے اپنے دل کو اچھی طرح سنوار لیا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہڈیوں کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کو چن رہے ہیں کہ خوف زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے اور بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ حضرت محمد بن سیرین رحم اللہ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اور آپ کی سنت کی حفاظت اور اس کی توسیع اور اشاعت کی بدولت بڑے درجے پر پہنچیں گے۔ اس میں پوری مہارت حاصل کر کے صحیح کو ضعیف سے جدا کریں گے۔ اور دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تمہیں قضاء و قدر الہی نے میری سنت کے زندہ کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دو، تنہائیاں چھوڑ دو۔ آپ مشائخ طریقت میں بہت سے بزرگ، ابراہیم بن ادھم، فضیل بن ایاز، داؤد طائی و بشر حافی وغیرہ کے استاد ہوئے، اور علماء میں یہ بات مشہور اور کتابوں میں لکھی ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد میں اہل دربار نے تدبیر کی کہ 4 اشخاص، امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام معصر بن قدام اور قاضی شریح رحم اللہ، جیسے ایک شخص کو قاضی مقرر کریں۔ یہ چاروں امام اس وقت بڑے عالم اور سمجھے جاتے تھے۔ خلیفہ منصور نے سب کی طرف آدمی بھیجے، ان کو حاضر کریں۔ راستے میں جب وہ چاروں امام دربار جا رہے تھے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہر ایک کے لیے دربار جانے کے متعلق فراست سے ایک بات کہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بہت بہتر۔ تب آپ نے فرمایا، میں تو اس عہدہ قضا کو ایک ہیلا بنا کر ہٹاؤں گا، اور معصر اپنے آپ کو دیوار نہ بنائے گا، اور سفیان بھاگ جائے گا، اور شریح قاضی ہو جائے گا۔ چنانچہ سفیان ثوری راستے میں موقع پا کر بھاگ گئے، اور کشتی میں داخل ہو کر ان سے کہا کہ مجھے چھپا لو اور میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ گویا آپ اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قاضی بنایا گیا بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، جو قاضی بنایا گیا بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ اللہ نے آپ کو چھپایا۔ باقی ان تینوں اماموں کو خلیفہ منصور کے سامنے لے گئے۔ خلیفہ نے سب سے پہلے ابو حنیفہ سے عرض کیا کہ آپ کو قاضی ہونا چاہیے۔ فرمایا، اے امیر، میں ایک اجمی ہوں، عرب نہیں ہوں، بلکہ ان کے غلاموں میں سے ہوں۔
بس عرب کے سردار میرے حکم پر راضی نہ ہوں گے؟ خلیفہ ابو جابر منصور نے کہا کہ قضا کا نصب اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور آپ اس وقت کے تمام علماء پر سبقت رکھتے ہیں۔ فرمایا پھر بھی اس کام کے لائق نہیں، اس قول پر جو میں نے کہا میں اس کام کے لائق نہیں، اگر میں سچا ہوں تو واقعی لائق نہیں ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی مسلمانوں کی قضا کے لیے ویسے بھی لائق نہیں ہے۔ آپ کو جو خلیفہ وقت میں جھوٹا آدمی اپنا قاضی نہیں بنانا چاہیے، نہ مسلمانوں کے خونوں اور مالوں اور شرمگاہوں کے متعلق ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ نے قضا کی ذمہ داریوں سے رہائی حاصل کی۔ اس کے بعد مسعر رحمہ اللہ پیش ہوئے۔ آپ پیش ہوتے ہی منصور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے آپ کیسے ہیں کہ آپ کے لڑکوں اور جانوں کا کیا حال ہے؟ منصور نے کہا اسے باہر نکال دو، یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنی جان چھڑا لی۔ تب شریک سے کہا کہ آپ کو قضا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں سودائی مزاج کا آدمی ہوں، میرا دماغ ضعیف ہے، میں اس کی اہم ذمہ داریوں سے کما حق کا عہدہ برا نہ ہو سکوں گا۔ منصور نے کہا آپ موافق اور خوشبودار نبیذ سے اپنا علاج کریں تاکہ آپ کی عقل تیز ہو جائے۔ پھر قضا کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا، اور اس واقعے کے بعد ابو حنیفہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور کبھی بھی آپ سے بات نہیں کی۔ اور یہ دونوں معاملوں، ایک تو یہ کہ ہر ایک کے متعلق سچی فراست، دوسری صحت و سلامتی کی راہ پر چلنا اور خلقت کو اپنے سے دور ہٹانے اور ان کے نزدیک مرتبہ پر غرور نہ کرنے میں آپ کے کامل الحال ہونے کا ثبوت ہے۔ اور آپ کی یہ حکایت ایک قوی دلیل ہے کہ لوگوں سے کنارہ کش ہونا صحت و سلامتی کا موجب ہے۔ لیکن آج عام علماء اس قسم کے معاملے سے منکر ہیں، اس لیے کہ خواہش نفس کو انہوں نے اختیار کیا اور رائے حق سے بھاگ گئے، اور ان امراء کی درگاہ کو اپنا قبلہ اور ظالموں کے درباروں کو اپنے لیے بیت المعمور کی طرح قابل تعظیم بنا لیا۔ جو بھی ان کی خواہش نفس کے خلاف ہو اس سے انکار۔ ایک دفعہ غزنی میں اللہ اس کو آفات سے محفوظ رکھے، ایک شخص نے جو امامت اور علم کا مدعی تھا کہا کہ گدڑی پہننا بدعت ہے۔ میں نے کہا حشیشی اور دکی کی جو بالکل ریشمی کپڑے ہیں اس کا پہننا مردوں کے لیے حرام محض ہے۔ پھر منت و زاری کر کے ظالموں کے مال سے جو حرام مطلق حاصل کرنا اور بھی حرام ہے، تم اسے تو لے کر بے تکلف پہنتے ہو اور یہ نہیں کہتے کہ یہ بدعت ہے، بھلا ایک حلال کپڑے کو جو حلال روپے سے خریدا ہو تم کیوں کہتے ہو وہ بدعت ہے؟ اگر طبیعت کی سرکشی اور نفس کی گمراہی تم پر غالب نہ ہوتی تو تم کو کوئی پختہ بات کہتے، لیکن ریشمی کپڑا پہننا صرف عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں پر حرام ہے۔ ان دونوں باتوں کا اقرار کرو تو تم معذور ہو، ایسی ناانصافی سے تو اللہ پناہ عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوفل بن حیان نے وفات پائی تو میں نے خواب میں پوچھا، دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کے کنارے بالکل تیار کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں مشائخ کھڑے ہیں، اور ایک بوڑھے کو دیکھا جن کی صورت نہایت نیک ہے، انہوں نے سر کے بال چھوڑ رکھے تھے اور اپنا رخسار پیغمبر کے رخسار پر رکھا ہوا تھا، اس کے برابر میں نے نوفل کو کھڑے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف آئے اور سلام کیا، میں نے کہا مجھے پانی دیجیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے انگلی مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا پلا دو، تو انہوں نے مجھے پلا دیا، میں نے اس سے خود بھی پیا اور ساتھیوں کو پلایا۔ میں نے دیکھا کہ اس پیالے سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ میں نے پوچھا اے نوفل یہ بوڑھا آدمی کون ہے جو حضور کے دائیں ہے؟ اس نے کہا یہ ابراہیم خلیل ہیں اور آپ کے بائیں جانب صدیق اکبر ہیں۔ اس طرح میں ہی پوچھتا تو جاتا تھا اور وہ انگلی سے شمار کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ 17 آدمی کی بابت میں نے دریافت کیا۔ جب بیدار ہوا تو ہاتھ پر 17 کا عدد گرہ کیا ہوا تھا۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، طریقت و پرہیزگاری میں آپ کے بے شمار مناقب ہیں اور بے شمار واقعات ہیں۔ میں علی بن عثمان جلابی، ملک شام میں حضرت بلال
مؤذن کے روضہ مبارک پر سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا اور دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باب بنی شیبہ مبارک سے اندر تشریف لائے۔ ایک بوڑھے شخص کو اس طرح بغل میں لیے ہوئے تھے جس طرح بچے کو شفقت سے بغل میں لیتے ہیں۔ میں فرط محبت سے دوڑ کر حضور کے سامنے گیا اور آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور تعجب سے سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا کون ہے۔ تو آپ نے بطور موعظہ میرے دلی اندیشے پر اطلاع پا کر فرمایا، یہ شخص تیرے اور تیرے اہل ملک کا امام یعنی امام ابو حنیفہ ہیں۔ مجھے اور میرے اہل شہر کو اس خواب سے بڑی بھاری امید ہوئی اور مجھ پر اس خواب سے یہ بھی ثابت ہوا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اوصاف طبع سے فانی اور احکام شرع سے باقی اور اس کے ساتھ قائم ہیں۔ دراصل آپ کو اوصاف طبع سے نکل کر جانے والے پیغمبر ہی ہیں۔ ابو حنیفہ نام تو تھا نعمان بن ثابت، نام نعمان تھا۔ ثابت والد کا نام تھا، والد کا نام جو ہے ثابت تھا اور ان کا نام تھا ابو حنیفہ۔ وہ نام نہیں تھا، حنیفہ بیٹی کا نام تھا اور ایسی دانا اور عقل مند تھی اور ایسی سخی تھی کہ ان کے نام کے ساتھ کنیت میں ابو حنیفہ، حنیفہ کے باپ پڑ گیا۔ اس طرح اللہ نے اس کو دو چیزیں تھیں بیٹی کے اندر، ایک سخاوت تھی اور ایک علم تھا۔ پھر بعض کتابوں میں یہاں تک آتا ہے علم تو گھر کا حصہ تھا، علم کی ترقی کی بنیاد سخاوت بنی اور سخاوت سے اللہ نے علم کے دروازے اور علم کے برتن وسیع کر دیے۔ سخاوت سے علم کے برتن اللہ نے وسیع کر دیے۔ ہاشم بنو ہاشم، آل ہاشم، ہاشمی، اسی سے ہاشم اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 10-20 آدمی لکڑی کے بنے ہوئے پہلے برتن ہوتے تھے بیٹھ کے کھا لے۔ اتنے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے لکڑی کے بنے ہوئے کہ بہت زیادہ لوگ اس میں بیٹھ کے کھا لیتے تھے۔ اس کو ہاشم کہتے ہیں، اس برتن کو۔ اس کی اور مثال دیتا ہوں، قارورہ، ہماری طب میں قارورہ پیشاب کو کہتے ہیں۔ پہلے حکیم پیشاب کو دیکھ کے بیماریوں کی تشخیص کرتے تھے، حالانکہ قارورہ پیشاب کو نہیں کہتے، قارورہ کہتے ہیں اس برتن کو جس کے اندر پیشاب رکھا جائے۔ پیشاب والے برتن کو قارورہ کہتے ہیں۔ قارورہ دو نقطوں والی کاف، اس کو قارورہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہاشم اور ہاشمی اتنے سخی تھے کہ اونچی اونچی مچان بنا کے ان میں برتن رکھ دیتے تھے کھانے کے، جبنا جس کو چیز، پنیر، روٹی، سورید، گھاگروں میں ٹھنڈا پانی، مشکیزیں، کھجوریں ہر قسم کی، یہ چیزیں اوپر رکھ دیتے تھے۔ اونٹ والا نیچے بھی نہ اترے، اونٹ والے کی سطح کے مطابق وہاں سے لے اپنے پاس رکھے اور چلا جائے۔ اس سخاوت سے رب نے ان کے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا، انتخاب ہوا ان کے گھر کا، اس سخاوت کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے ان کے گھر کا انتخاب ہوا۔ اور بنو ہاشم پڑھے، ہاشم تو اس برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں کھانا ہوتا ہے، اس برتن کو کہتے ہیں۔ اور جب وہ کھانا
دیتے تھے تو کھلا کے ان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی تھے، لیکن بیٹی سخاوت میں آگے نکل گئی تھی۔ رب کریم نے اس سخاوت کی برکت سے امام صاحب کا اصل نام کسی کو نہیں آتا، اصل نام تو نعمان ہے، ابو حنیفہ، اور حنیفہ کی وجہ سے حنفی۔ ادریس نام ہے، شافعی نام ادریس ہے، امام شافعی کا کیا نام ہے؟ ادریس، اور ان کی وجہ سے امام شافعی، اور اس کی وجہ سے شافعی۔ احمد بن حنبل حنبلی، انس بن مالک، انس بن مالک سے مالکی، یہ چاروں اماموں کے ماننے والے حق پہ ہیں اور ناجی ہیں۔ ناجی کسے کہتے ہیں؟ نجات پانے والے، جنت میں جانے والے۔ بیٹی کی نسبت اور بیٹی کے پیچھے سخاوت، اور سخاوت کے ساتھ پھر علم کے سمندر ہوئے۔ وہ بیٹی مسائل میں حل کرنے میں باپ کا ساتھ دیتی تھی جو کوئی بندہ حل نہیں کر سکتا تھا، باپ کا ساتھ دیتی تھی۔ بادشاہ کے پیچھے پردے کے نور جہاں بیٹھی ہوتی تھی اور فیصلے نور جہاں کرتی تھی، کس کی بیوی تھی؟ جہانگیر کی۔ نور جہاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، یہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی۔ حنیفہ مائی، حنیفہ بی بی، اس کے بھی بڑے ایک، چلو مائی اور بی بی کی بات آئی تو اس کے بھی درجے بتا دوں۔ جب معاشرے میں سادگی تھی تو بی بی، مائی، رضیہ مائی، رشیدہ مائی، جمیلہ مائی، منظورہ مائی، پھر معاشرہ آگے بڑھا، پھر بی بی آ گیا، پھر معاشرہ آگے بڑھا، پھر بیگم آ گیا، پھر معاشرے نے ترقی کی، پھر میڈم آ گیا، معاشرے نے ترقی کی، بی بی سے مائی، نہ مائی سے بی بی، بی بی سے بیگم، اور بیگم سے میڈم، اب میں اور ڈم کو علیحدہ کرو، یہ انگلش کے 2 لفظ ہیں، معنی بڑا خطرناک بنتا ہے، میں نہیں بناتا، اور میری کیا ذہن ہے، میں ان لفظوں کو جدا کر کے سوچتا رہتا ہوں، اور بعض اوقات بڑی بڑی لغت ڈکشنریاں اٹھاتا ہوں۔ اس دن میں آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے ایک چیز کو تلاش کر رہا تھا، پھر میں تو ادھر نکل جاؤں گا۔ ہم نے تو آج کشف معجوب کے سبق کو لے کے چلنا ہے۔ سخاوت، ابراہیم علیہ السلام 2 میل تک مہمان کو تلاش کرنے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مکہ کبھی خالی ہوگا؟ کہا نہیں، مکہ میں جو نعمتیں ہیں۔ میں نے ابھی اسی سفر میں حج میں ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو موجودہ بحران ہے یہ سب سے زیادہ کن شہروں پہ آئے گا؟ کہا مکے کے علاوہ ہر شہر پہ آئے گا۔ یہ جو سعودی عرب میں معاشی بحران آیا ہے، میں نے کہا سب پہ آئے گا؟ کہ نہیں، کہ مکے کے علاوہ سب جگہوں پہ آئے گا۔ میں کہ مکے بھی کیوں نہیں آئے گا؟ کہنے لگے مکے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ وہاں عمرہ اور حج چلتا رہتا ہے، باہر کا بندہ آتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا بحران، کہا کہ پہلے مکے پہ، اس کے بعد پھر مدینہ میں زیارت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے یہ بحران نہیں آئے گا، وہاں بھی روزی کا نظام چلتا رہے گا، باقی شہر پوچھے نہیں۔ آقا کی سخاوت، تونگری۔ ابو رافع آپ کے غلام تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے آقا نے ایک مہمان آیا،
اور اس مہمان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مہمان سے کہ آٹا لے آ، یہودی سے ادھار لے آ۔ ادھار لینے گیا تو یہودی نے کہا کہ کوئی رہن چیز رکھیں پھر ادھار دوں گا۔ واپس آیا، اس نے آقا سے عرض کیا کہ حضور یہودی ایسے نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا میں دنیا اور آخرت کا امین ہوں، دنیا میں امین ہوں، آخرت کا بھی امین ہوں، امانت دار ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں کہا تو یہ میری زرہ لے جا۔ حضور نے زرہ دے دی۔ وہ یہودی کے پاس زرہ رکھ کے آٹا لے آیا اور آٹا لے کے مہمان کو کھلایا۔ اور میں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام 2 میل تک مہمان کو تلاش کرنے جاتے تھے، 2 میل تک مہمان کو تلاش کرنے جاتے تھے، آج کوئی بھی مکہ میں مہمان آئے گا خالی نہیں رہے گا، رب کو روٹی دے گا۔ یونی کا واقعہ تو ہے، ایک دفعہ ایک مہمان آئے تو انہوں نے اللہ کا نام لیا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ تو اللہ کا نام تو نے نہیں لیا، تو کھانا کھا رہا؟ فرمایا میں اللہ کو مانتا نہیں۔ تو میں دسترخوان سے اٹھ جا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ جل شانہ کی محبت کا حد سے زیادہ غلبہ تھا۔ عشق مولا میں پاگل تھے، دیوانے تھے، وجدان میں تھے عشق مولا میں، جس طرح آج کل عشق لیلا میں دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں، عشق مولا میں دیوانے اور پاگل تھے، دیوانگی کی حد تک تھے۔ اور پاگل سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے پاگل، نبی پاگل پن سے پاک ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، ذہن نرم، اس طرف ذہن نہ لے جائیے۔ دیوانگی کے سے مراد، میری مراد دیوانگی ہے۔ تو وہ اسے آپ نے فرمایا تو چلا جا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ وہی آئی کہ میرے خلیل اتنی عمر ہو گئی، میں نے اس کو کفر کے باوجود کھلایا، آج پہلی دفعہ آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ میں تو یہ مجھے نہیں مانتا نا، میرے نہ ماننے سے تو سارا معاملہ ہوا، آپ نے اٹھا دیا، میں باوجود جاننے کے اسے اپنے دسترخوان سے کھلا رہا ہوں۔ آپ بھاگے، اس مہمان کو جا کے تلاش کیا اور اسے احترام اکرام سے بٹھایا، کھلایا۔ جب بٹھایا کھلایا تو میرے آقا سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے آقا ہیں، میرے حضور میرے آقا کملی والے نے ابراہیم کا احترام کیا تھا۔ اور جب گئے نا تو عرش کے کعبے کے ساتھ ابراہیم ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے دونوں ہاتھ ایسے گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے ہوئے۔ سارے نبی احترام کے لیے اٹھے، یہ نہیں اٹھے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اور میں آپ کے جد امجد ابراہیم ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے پھر سینے سے لگایا، آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس نے کہا آپ مجھے کیوں لائے واپس کھانے پہ؟ آپ نے تو مجھے اٹھا دیا تھا۔ فرمایا جس رب کی وجہ سے اٹھایا تھا اس رب کی وجہ سے بٹھایا ہے، جس رب کی وجہ سے اٹھایا تھا اس رب کی وجہ سے میں نے بٹھایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اور میں اس رب کی وجہ سے یوں بٹھایا کہ وحی آئی کہ میرے بندے، میں نے اس کو اتنے سال زندگی بھر ساری کے ساری کھلاتا رہا، میرے نہ ماننے پہ پھر بھی میں کھلاتا رہا، آپ نے اٹھا دیا۔ اس بات پہ اس نے دین ابراہیمی کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ یاد رکھیے گا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بانٹ کر کھانے والا کبھی خالی نہیں ہوتا اور چھین کر کھانے والا کبھی بھرتا نہیں اس کا برتن، وہ سدا بھوکا رہتا ہے۔ جو بانٹ کر کھاتا ہے، مہمان کو کھلاتا ہے، اس کا برتن کبھی خالی نہیں رہتا، اس کا برتن کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ پاک اس کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے میں نام کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ بیٹی کا نام
حنیفہ ہے، اس کے نام کی نسبت سے ابو حنیفہ ہے۔ اصل نام تو ان کا نعمان ہے بن ثابت، والد کا نام ثابت تھا، نام تو نعمان ہے۔ اب محمد بن قاسم نام ہے، نام تو نہیں ہے، کنیت ہے، نام تو عماد الدین ہے، عماد ہے۔ اور بعض جگہ میں ہے کہ عماد الدین بھی ہم نے کہا، اصل عماد ہے۔ اور مجھے یہ بات تقویت دیتی ہے، میں نے عرب کے نام عماد سنے، عماد الدین نہیں سنے۔ میرا ایک تعلق والا ہے عماد، 7 مساجد کے ساتھ اس کا گھر ہے، میں گیا بھی تھا اس کے گھر میں مدینہ میں، اس کا نام عماد ہے۔ تو میرے جی میں ہے کہ ان کا نام عماد الدین نہیں ہوگا، جو بعض کتابوں نے بیان کیا کہ عماد تھا، صرف عماد تھا۔ سخاوت وہ جانوروں کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ مایا کہ شیطان گناہگار سخی سے ڈرتا ہے، گناہگار سخی سے بہت ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے۔ اور ایسے عبادت گزار سے جو سخی نہیں ہے اس سے نہیں ڈرتا، عبادت گزار ہے پر سخی نہیں ہے اس سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ سخی کی سخاوت کچھ نہ کچھ کام کروا جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کے نام کے ساتھ سخی آتا ہے، سخی سرور، سخی سلطان باہو، سخی فلاں، سخی فلاں آتا ہے۔ اللہ کے بندے دونوں غذائیں دیتے تھے، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی بھی۔ اللہ کے جو ولی ہوتے تھے، صالحین اللہ کے بندے، ان کے ہاں دونوں دسترخوان چلتے تھے، ایک رزق روحانی کا دسترخوان اور ایک رزق جسمانی کا دسترخوان چلتا تھا۔ اور جو میسر ہوتا تھا، سوکھے ٹکڑے ہیں، جو ہے، پانی ہے، کھجور ہے، جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ مؤثر بن جاتا تھا، وہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا، جو میسر ہوتا تھا وہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ سخی ہے، ان کے کھلانے کے جذبے نے، غور سے سنیے گا یہ بات جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ پتے کی بات کہہ رہا ہوں، ان کے کھلانے کے جذبے نے ان کی نسلوں کو کھلایا، نسلیں پینشن پا رہی ہیں۔ ان کے اندر کھانے کا جذبہ نہیں تھا، ہڑپ کرنے کا جذبہ نہیں تھا، ہضم کرنے کا جذبہ نہیں تھا، لوٹ کا جذبہ نہیں تھا، 2 نمبری کا جذبہ نہیں تھا۔ جذبے کے اثر نسلوں پہ پڑتے ہیں۔ کھلانے کا جذبہ تھا، وہ کھلانے کے جذبے نے ان کی نسلوں کو آج رب کھلا رہا ہے۔ گدی نشین جتنے بھی ہیں آج تک کوئی مزدوری کرتے نہیں دیکھا گیا۔ میں جدہ میں تھا تو ان کے گھر بیٹھا تھا، حضرت حکیم الامت کے خاندان کے ہیں، خالد صاحب، سالہ سال سے تعلق، بہت نیک شریف انسان ہے۔ ان کے گھر میں آقا کے روضہ اطہر سے سلام پڑھا۔ 13 ذی الحجہ کی شام کو میں جاتا ہوں، چند بار گیا تو سیدھا میں جدہ میں آیا۔ اگر مکہ آتا تو احرام باندھنا پڑتا، تو جدہ آ کے پھر اگر میں مکہ آیا تو احرام کی ذمہ داریاں نہیں پڑتی، تو ان کے ہاں گیا۔ جب وہاں گیا تو وہاں شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے۔ ایک جادوگر نے نا، عامل نے ان پہ جادو کیا۔ اللہ کے ولیوں پہ جادو ہوتے ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے، حسد ہوتا ہے، الزام لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں، ہر قسم کے وار ہوتے ہیں۔ وہاں جادو کا وار بھی ہوتا ہے، کیونکہ حسد سب کچھ کرا دیتے ہیں۔
اللہ کے حبیب سے بڑھ کے تو ولی نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کے ولی میرے مدینے والی کی جوتیوں کے خاک کے برابر ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں. ظالموں اور دشمنوں نے میرے مدینے والے کو بھی جادو کے وار کیے تو ان پہ جادوگر بھیجا. جادوگر نے ایک جن بھیجا اور جادو کا وار کیا. آپ نے اس جن کو خود پکڑ لیا, کہا جلدی کر جا کے اس کو اٹھا کے لیا. ادھر شیخ کی طاقت زیادہ تھی, جن تو مجبور تھا. جن خود اسی عامل جادوگر کو اٹھا کے لے آیا, پیش کر دیا. اور شیخ نے فرمایا ہمارے پر جادو کرتا ہے تو کہنا معاف کر, کہنا جا معاف کیا. شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 4-5 گھنٹے شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت میں بیٹھ کے مراقب ہوتے تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے فقہاء علماء کے بارے میں آتا ہے شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تربت سے فیض پاتے تھے. گھنٹوں. تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو گدی نشین ہیں وہ خالد صاحب کے بہنوئی ہیں, گڈو میاں جو ابھی ہیں. گڈو میاں نام تو ان کا اور ہے, ان کا نام ہے مہتاب عالم قدوسی. مہتاب عالم شاہ عبد القدوس کی نسبت سے قدوسی جو گدی نشین. ان کا بیٹا حج پہ تھا تو ایک خالد تھانوی صاحب ہیں, ان کا وہ سگا بھانجا ہے تو ہمشیرہ بھی ان کی, تو کہنے لگے جی اس کی شادی کرنی ہے تو آپ آ جائیے وہیں گنگوہا میں. تو ہم اس کی شادی کرنے لگے ہیں بیٹے کی. اس کا نام ہے مخدوم عالم قدوسی, بیٹے کا نام ہے. 21-22-23 سال کا جوان تھا. تو انہوں نے اپنے کچھ مسائل زندگی کے بتائے تو میں نے ان سے ایسے باتوں میں کہا, میں نے کہا کوئی اور مسائل کرے نہیں, وہ تو زمینیں جائیدادیں چیزیں بہت ہیں. یہ سارا واقعہ جو میں نے بیان کیا صرف یہ لفظ سنوانے کے لیے, زمینیں جائیدادیں جو بہت ہیں. اس کی پیچھے بنیاد کیا تھا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ کھلانے کا تھا. انہوں نے بہت فقر کی, سفید پوشی کی, فقر کی زندگی گزاری. آج ان کی نسلیں کہہ رہی ہیں زمینیں جائیدادیں یہ چیزیں بہت ہیں, بہت ہیں, بہت ہیں. چھیننے کا جذبہ, کھانے کا جذبہ ایک چیز رکھتا ہے, ایک اثر رکھتا ہے. کھانے کا جذبہ, چھیننے کا جذبہ, لوٹنے کا جذبہ, کوئی ہیلا کر کے, کوئی بہانہ کر کے, کوئی انداز کر کے اس کی جیب سے پیسے میری جیب میں آ جائے, ایک جذبہ ہے. مالدار کر دیتا ہے, بندہ مالدار ہو جاتا ہے, پر نسلیں مالدار نہیں ہوتی, نسلوں میں چین اور سکون نہیں ملتا. یہ پک ہے, حق ہے, سچ ہے. پک ہے, پک سے مراد پکی بات ہے, حق ہے, سچ ہے. ایک جذبہ یہ ہے. ایک بیٹی کی نسبت سے ابو حنیفہ بنے ہیں, بیٹی کی نسبت سے. محمد علی جوہر, شوکت علی گوہر اور مولانا ذوالفقار, ان کے بھائی کا نام تھا ذوالفقار علی, تو مولانا ظفر علی کہتے تھے ذوالفقار علی شوہر. مولانا ظفر علی خان کہتے تھے, ان کا بھائی بڑا تھا, اس کا نام ذوالفقار علی تھا. محمد علی جوہر, شوکت علی گوہر اور ذوالفقار علی شوہر. جو مولانا محمد علی شوکت, جو مولانا محمد علی گوہر اور مولانا شوکت علی جوہر تھے, مولانا محمد علی گوہر تھے اور شوکت علی جوہر تھے,
ان کے پیچھے یہ نہیں تھے، ان کے پیچھے ایک سخی خاتون ماں جی کا کردار تھا، اس کو ماں جی کہتے تھے، ایک خاتون تھی، ان کی اماں تھی، اس کے پیچھے ان کا کردار تھا۔ میں اس جمعرات میں بھی عرض کر رہا تھا، بڑی سے بڑی شخصیات کے پیچھے دو عورتوں کا کردار ہوتا ہے، یا ماں کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، ہمیشہ دو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یا ماں کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، دو عورتوں کا کردار ہوتا ہے زندگی میں، اور انسان ان دو عورتوں کے کردار کی وجہ سے زندگی کی منزلیں عظیم کمالات طے کرتا ہے، اور اگر یہ دو عورتیں زندگی کا ساتھی نہ بنے انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ اگر یہی دو عورتیں، جس میں پہلا کردار ماں کا ہے اور اس کے بعد دوسرا کردار بیوی کا ہے، اور بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کی تربیت اور ماں کی کمیوں کو پورا کر کے دکھاتی ہیں، کئی واقعات ہیں، کئی مشاہدات ہیں، کئی تجربات ہیں، بیویاں ایسے انداز سے شوہر کو حکمت بصیرت سے محبت پیار سے لے کر چلتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ شوہر اس اعلیٰ زندگی کا مالک بن جاتا ہے جو زندگی ایک مومنانہ زندگی کے لیے مطلوب اور مقصود ہے۔ شوہر وہ شوہر بن جاتا ہے، وہ شخص وہ شوہر بن جاتا ہے۔ عورت کا کردار ہے، اور اگر سخاوت ہے اس کے مزاج میں تو اس کی نسلوں میں خیر اور برکتیں آتی ہیں۔ یہی چیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ چیز تھی۔ خود سخی تھے، کپڑے کے تاجر تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ انہیں گالیاں دینے لگا، یہ سنتے رہے، وہ دیتا رہا، سنتے ایک جگہ رک کے کہنے لگے جتنی باقی ہیں دے لے، وقت کے امام ہیں۔ خلیفہ منصور بلا کے منت کر رہا کہ قاضی بن جائیں، اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ کس وجہ سے؟ چوری کی وجہ سے نہیں، انہوں نے خلیفہ کی بات نہیں مانی۔ خلیفہ کہتا تھا کہ میری مان لیں اور یہ مان لیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں، یعنی چیف جسٹس بن جائیں۔ یہ کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، خلیفہ اٹھا کے جیل میں پھینک دیا، اور جیل سے جنازہ نکلا اس غلطی کی وجہ سے کہ تو نے میری بات نہیں مانی کہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں بنتا، امت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لو۔ ایک طرف تقوی کا یہ عالم ہے، اور فتویٰ تو نکلا ہی انہی سے ہے، تقوی کا یہ عالم ہے۔ اور گھر کے اندر کی نظام یہ ہے، کسی بھی بڑے آدمی کو بنانے کے لیے اگر پیچھے نظر اٹھا کے دیکھیں تو عورت ہوگی، اور کسی کے عقائد کی گمراہی اگر دیکھیں گے کہ وہ اچھے خاصے عقائد میں گمراہ ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے عورت ہوگی، اور کسی کے عقائد کے سنوارنے میں اچھا خاصا بندہ ایمان اعمال کی زندگی پہ آ گیا تو اس کے پیچھے عورت ہوگی، وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے۔ حقائق کی دنیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حقائق کی دنیا ہے۔ عورت کا معاشرے میں ایک انوکھا کردار ہے۔ ان کی بیوی، ان کی بیٹی سخی تھی، صاحب علم تھی، زیب النساء مخفی، زیب النساء مخفی۔ یہ چوبرجی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ چوبرجی اس باغ کا دروازہ تھا۔ ایک اور اسی طرح کی چوبرجی دیکھی ہے لاہور میں؟ کسی کو پتا ہے دروازے کا؟ سکیم موڑ، سوڈیوال کوارٹر کے اندر ایک چوبرجی اس طرح کی اور کھڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہے، ابھی بھی ہے۔ یہ دروازے تھے، ان کے ساتھ دیوار چلتی تھی باغ کی، اور اسی چوبرجی کے ساتھ مین ملتان روڈ پہ اسی کے ساتھ قبر ہے زیب النساء کی۔ اورنگزیب، عالمگیر،
رحمت اللہ علیہ کی کیا تھی؟ بیٹی تھی، اور مخفی بہت بڑی شاعرہ تھی، با پردہ تھی، با حیا با نقاب تھی، اس لیے مخفی کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، یہ اس کا باغ تھا۔ اور کسی نے کہا کہ زیب النساء اللہ، کہ زیب النساء کا یہ کمال کیسے تھا؟ کہا کہ زیب النساء مسلسل سخاوت کرتی تھی، زبانوں میں اور بے زبانوں میں سخاوت کرتی تھی، سخاوت کرتی تھی۔ قبریں کس کس کی مٹ گئیں۔ میں کبھی کبھار زیب النساء مخفی کی قبر پہ جاتا ہوں، ہدیہ پڑھ کے دے آتا ہوں، اور ذہن میں ایک بات آتی ہے، بڑوں بادشاہوں کی، لاہور مغل بادشاہوں کا، تیموری بادشاہوں کا، چنگیز، ہلاکو، ان چیزوں کی ہمیشہ گزر کا رہا ہے۔ لاہور یہ جرنیلی سڑک پہ ہے، جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، جرنیلی سڑک پہ ہے، یہ کابل سے چلی ہے اور کلکتہ اور بمبے کی آخری حدود تک یہ ایک ہی سڑک ہے۔ یہیں سے قافلے بھی آتے تھے، یہیں سے لشکر بھی آتے تھے، یہیں سے قتل و غارت کا نظام بھی چلتا تھا، اور یہی انہی راستوں سے اولیاء بھی تشریف لائے جو پورے بر صغیر میں، پورے عالم میں پھیلے۔ میں سوچتا ہوں یہ جتنے بڑے بادشاہ ہیں مٹ گئے، پر زیب النساء کا مقبرہ، زیب النساء کی قبر آج بھی محفوظ ہے۔ آثار قدیمہ والوں کا بندہ وہاں اب موجود ہوتا ہے، انہوں نے اس کی نگہداشت کی ہے۔ اس کے پیچھے زیب النساء کی وہ سخاوت تھی، اور سخاوت سے مراد یہ نہیں ہے کپڑے اٹھا کے بیچ دو، سخاوت سے مراد یہ ہے جو میسر ہے اپنی زندگی میں اس کے مطابق اللہ کی مخلوق کو دیتے جانا، جو میسر ہے۔ اور کبھی اگر جیب خالی ہے تو فوراً خیال کہ گھر میں اگر ضرورت ہے تو میں کہاں سے ضرورت پوری کروں گا۔ گھر میں اگر ضرورت ہے، یہاں تک سخی کے اوصاف میں لکھا ہے، سخی لقمہ نہیں دیکھتا کہ کھانے والا بڑا لقمہ اٹھا رہا یا چھوٹا اٹھا رہا۔ اس میں بھی ایک بات یاد آئی اچانک، حاتم طئی کا نام تو سنا ہوگا سخی میں، یہ نام سچا نام ہے۔ میرے آقا مدینے والے نے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخی کے بیٹے کا احترام کیا، کھڑے ہو گئے، اپنی کملی مبارک، چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی کہ اس پہ بیٹھے، زمین پہ یا چٹائی پہ نہ بیٹھے، کملی پہ بیٹھے۔ وہ بھی بڑے باپ کا بیٹھا تھا، اٹھا کے سر پہ رکھ کے چوم کے واپس دے دی۔ حاتم طئی کے بارے میں جو سخاوت کے قصے آتے ہیں، حقائق ہیں، مشہور ہیں، اس میں یہ تھا حاتم طئی بڑا نوالے والے کو پسند کرتا تھا، چھوٹے نوالے والے کو ناپسند تو نہیں کرتا تھا، کھلاتا تو سب کا تھا، جو بڑا نوالا اٹھاتا تو اس کو پسند کرتا تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا جس کا نوالا بڑا ہو۔ اس دن نا بابا جی مجھے ڈھونڈتے رہے، میں نے کہا شاید فوت ہو گئے ہوں گے، اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں نا کہ زمانہ طالب علمی ایک چودھری صاحب ہوتے تھے، ہڈیاں چباتے تھے ایک دور میں، چھوٹے گوشت بڑے گوشت کی ہڈی نا چباتے تھے، اس کا رس نکالتے تھے، پھر دانت چلے گئے، پھر ہم دو اسٹوڈنٹ کلاس فیلو ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے تم ہڈیاں چباؤ میں دیکھوں گا، پھر مزہ ان کو آتا تھا۔ وہ بھی زندہ ہے۔ اس دن مجھے ایک بندے نے نمبر دیا کہ وہ چودھری صاحب، میں نے کہا ہاں، میں نے کہا ڈھونڈو تمہیں، پھر میں ان سے بات کی، بڑھاپے کی بات تھی، بوڑھی لیکن وہ زندہ ہے۔ پھر میں نے انہیں ہڈی والی بات کی تو ہنس پڑے، ہنس کے کہنے لگے مزہ بڑا آندا۔ یعنی اب بھی اس کے ان کے لفظ مزے میں بھی خود مزہ تھا۔ بات کر رہا تھا حاتم طئی کی، حاتم طئی بندے دیکھتا تھا جس کا نوالا بڑا ہوتا تھا، حالانکہ بڑے نوالے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حرص کی علامت ہے،
یہ بھی باتیں بتا دو، حرص کی علامت ہے مجھ جیسے بندے کے لیے۔ نہیں تو نوالا بڑا ہے، تو کہتا تھا زندہ باد۔ ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایک بنگلہ دیش کا ایک بندہ تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو مصنوعی ٹانگ تھی، تو جب کوئی اچھی چیز پکی ہوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ زندہ باد نہیں کہتا، کہتا زندہ باد۔ تو حاتم تائی جو ہے وہ کہتا زندہ باد۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ بڑے نوالے والے کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کھاتا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں، لہذا مجھے خوشی ملتی ہے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جلدی دسترخوان چھوڑ دیتا ہے، لہذا اور آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ فوراً اپنی غذا پوری کر کے پھر ذکر الہی میں وہ وقت لگا دے گا، لہٰذا دنیا اور آخرت کا نفع ہے بڑے نوالوں میں۔ ایک دنیا کا نفع کہ جلدی دسترخوان چھوڑ دیا، آخرت کا نفع فارغ ہو کے ذکر میں لگ گیا، تیسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ کھا رہے، وہ کھائیں اور میں دیکھوں اور میرا دل ٹھنڈا ہو، وہ کھائیں اور میرا دل ٹھنڈا ہو۔ چھین کر کھانے والا اس کی نسلیں سکھ نہیں پاتے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آج جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، کشف المحجوب، اس کتاب کا ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ لاہور میں ان کا لنگر وسیع ہوتا تھا کہ بعض اوقات دسترخوان پہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو جو ٹکڑے میسر ہوتے تھے رکھ دیے جاتے تھے اور اللہ کی مخلوق کھا لیتی تھی۔ آج درویش کے مزار سے غریب جو بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کھانا داتا صاحب ملے گا ہے۔ میں اس دن گیا کتابیں لینے کے لیے، داتا صاحب کے ساتھ مکتبہ ہے محکمہ اوقاف کا، ہمارے ایک صاحب کہتے تھے محکمہ کوقاف، ان کا ایک تھا کوئی بھائی محکمہ کوقاف میں ملازم تھا، تو کہتا تھا محکمہ کوقاف میں وہ ملازم ہے، کوقاف میں۔ تو وہاں محکمہ کوقاف کے ساتھ جو ہے دفتر تھا، تو میں کتابیں لینے گیا، ایک بندہ آیا، اس نے دیگچا اتارا، لوگ جمع ہو گئے، میں چپ کر کے دیکھتے کھڑا ہو گیا۔ مجھے میرا ساتھی تھا، میں موٹر سائیکل پہ تھا، اندر گلی میں جانا تھا، مجھے کہہ رہے جی چلے، موٹر سائیکل وہ دور سے لے آیا، وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں نے کہا ٹھہر ذرا دیکھ لیں۔ اس نے دیگچا اتارا، زردہ پکا ہوا تھا، میوے تھے، اور اس نے لوگوں کو بھر بھر کے دیا اور لوگ کھا رہے تھے، اور مجھے کہنے لگے جی مجھے بابا جی کہنے لگے، کہنے بابا جی آپ بھی لے لیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، نیچے گر جائے گا، ورنہ تیرا میں چھوڑتا نا۔ پھر میں نے ایک نوالا لے لیا اس میں سے، ایسے اٹھا کے نا ایسے لے لیا کہ نیچے نہ گرے۔ ایک بندہ اور تھا، وہ کھیر بانٹ رہا تھا، جو دنیا کا اوترا، گما ہوا، غریب، فقیر، مفلس، تہی دستو تہی دامن، خالی کہاں جاتا ہے؟ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہے، اسے پتہ ہے وہاں روٹی مل جائے گی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس درویش نے ساری عمر کھلانے کا جذبہ رکھا، کھانے کا جذبہ نہیں رکھا۔ وہ ضروری نہیں کہ اعلیٰ ڈشیں کھلاتے رہے، اعلیٰ کھانے کھلاتے رہے، کوئی مرغ پلاؤ نہیں، رب نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بزرگی با عقل است نہ با سال است، تونگری با دل است نہ با مال است۔ تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، دل سے ہے، مال سے کہاں ہے؟ سخی دل ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے؟ دل سے بندہ سخی ہوتا ہے۔ کتنے مالدار ایسے ہیں جو مالدار ہیں سخی نہیں ہے، اور کتنے غریب ایسے ہیں جو غریب ہیں پر ان کا دل سخی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کھلا دیں، کیا حرج ہے؟
آج پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، اتنا جذبہ کہ ان کے گدی نشینوں کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. کہتے آ کہاں سے رہا یہ تسبیح خانے میں، اور وہ دیوانے جو یہاں آتا ہے اس کو ملتا ہے، جو لانے کا ذریعہ بنتا ہے اس کو نہیں ملتا ہوگا. مجھ تو عقل سے کام دو. جو یہاں آتا ہے اس کو ملتا ہے کہاں سے؟ عرش سے. مجھ سے نہیں. کس سے؟ کس جگہ سے؟ عرش سے. لوگ کہتے ہیں ہماری جیبیں بھر جاتی ہیں، قرضے اتر جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی کی ناکامیاں، جادو، اثرات، چیزیں، مسائل، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تسبیح خانے کی نسبت سے. جو تسبیح خانے کی نسبت کا ذریعہ تو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، مجھے ہے تو خود، میں تو ڈاکیا ہوں، میرا کام تو تقسیم کرنا ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ کہتے آ کہاں سے رہا؟ جو یہاں آتے ہیں اس کے خزانے غیب سے جیبیں بھر جاتی ہیں، اور جہاں سے اس کے پاس آ رہا اسی کے پاس تو میرے، اسی ذریعے سے میرے پاس آ رہا. تو تحقیق اور ریسرچ میں لگا ہوا ہے کہ آ کہاں سے رہا. یہ جذبہ تھا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا. آج ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ابو حنیفہ کے آتے ہی میرے ذہن میں یہ ایک سبق چل پڑا، ایک پوری کی پوری منزل، ایک پوری کی پوری ترتیب چل پڑی. ایک جذبہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ جذبہ سچا جذبہ تھا کہ آج مخلوق خدا کھا رہے ہیں، رزق، لنگر، پیٹ بھر رہا ہے. کوئی پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور دربار پہ گیا ہو اور بھوکا ہو؟ لاہور کے رہنے والے ہیں آپ. وہ جذبہ ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ دلی میں کوئی گیا ہو اور بھوکا رہا ہو؟ حضرت خواجہ حسن سنجری المعروف حضرت معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور بھوکا رہا ہو؟ ان کا جذبہ تھا کھلانے کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، آل رسول کا، اصحاب رسول کا جذبہ تھا. چھیننے کا نہیں، چھپٹنے کا نہیں، جیب سے نکالنے کا نہیں، جذبہ تھا. ایک پرانی بات یاد آئی. ایک صاحب میرے ہم سفر ہوئے، ہم سفر. پہلے بہت جرائم کی دنیا کے کنگ تھے، اس وقت بھی تھے. یہ بات بتا رہا ہوں میں 1998 کی بات ہے. تو مجھے 98 اس لیے یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ 97 میں وصال ہوا تھا، تو اس لیے 98 یاد رہا. تو میں ان کے ساتھ تھا. ایک شہر میں جانا ہوا. مجھے کہنے لگے کہ میں اب آپ کی دال دلیے سے تھک گیا ہوں، سادہ غذائیں، روٹی سے. آپ چلیں تو پیسے میں دیتا ہوں، مجھے کوئی اچھے سے کباب کھلائیں. میں کہا ٹھیک ہے چلیں. ایک دکان پہ گئے. وہ سیخ کباب نہیں تھے، توے پہ کباب تھے. وہ کباب ٹکیوں کی شکل میں بنا رہا تھا. اس نے کہا جی اتنے کباب دیں. میں نے کہا پیسے میں دوں گا، آپ نہ دیجیے گا. اس نے کیا کیا، اس نے نا کباب ایسے کچے پکے بنا کے دے دیے. اس نے تازہ تازہ داڑھی رکھی تھی، تازہ تازہ، ابھی پوری بھی نہیں آئی تھی. اس نے نا کچے سے ایسے بنا کے دے دیے. میں نے جو کھولے نا، اندر سے گوشت بالکل لال سرخ. اس کے چہرے کو میں نے دیکھا تو غصہ آیا. ایسے نا دانت پیس کے کہنے لگا حکیم صاحب ذرا اجازت دے دے مجھے. میں کہا یا اللہ خیر. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، اس سے کروا لیتے ہیں. ایسی نا غصے سے کہنے لگا اس کی میں. ایک بڑی سی کالی تھی 1.25 من کی. اٹھا
اور کہنے لگا یہ تو نے کیا بنایا ہے؟ اس نے دیکھا نا کباب درمیان سے ٹوٹے گوشت. کہہ رہے مولوی صاحب سار لو، کوئی نہیں، ایک کھا جاندے نے مولوی. ہوئی 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 ہوئی. اس نے یہ لفظ کہا تو اس کا توا سڑک پہ پڑا تھا اس وقت، ایسے ٹھوکا ماری توا ادھر گیا، چولہا ادھر گیا، جس میں گوشت پڑا تھا وہ ادھر گیا. وہ ایک پل میں ہنگامہ ہو گیا. میں کہ مولا کرو، میں ذکر کرنا شروع کر دیا. میں نے یا اللہ کیا بنے گا. میں نے ذکر کرنا شروع کر دی. اللہ تو خیر کرتے. اور پکڑ کے اس کو گریبان سے ایسا مارا، اٹھاؤ کے سڑک پہ. اور تو کیا سمجھتا ہے میں مولوی ابھی تازہ بنا ہوں؟ اچھا قدرت خدا کی پتہ نہیں کس نے کہہ دیا، پولیس آ گئی فوراً. پولیس نے اس کو آ کے نہ پکڑا تو اس کو ایسے دیکھا، چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون. ایک کانسٹیبل اس کو جانتا تھا. کہو فلاں ملک صاحب ہیں. ہٹ گئے ایک طرف، آنکھوں میں خون اترا ہوا، اور میں چپ کر کے کھڑا ذکر کر رہا تھا. اللہم اکفنا شرهم بما شئت بمن شئت وکیف شئت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج مجھے یہ ذکر یاد ہے، یہ کر رہا تھا. میں کہ یا اللہ. اچھا ایک پل میں کایا پلٹ گئی. وہ جو پولیس کا کانسٹیبل تھا حوالدار ساتھ آیا تھا. ایک حوالدار تھا، دو پولیس والے تھے. اس نے حوالدار نہیں جانتا تھا. اس نے کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. اچھا ان کا یہ ہے، یہ ہے. کچھ دنیا کے اس نے جو اس کا نصب تھا، جو بھی تھا اس کو بتایا. وہ کہنے لگے ملک صاحب ہمارے لئے خدمت. ہمارے لئے خدمت یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو. انہیں کہا ہوا کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا، حالانکہ وہ عمر میں بڑا ہے مجھے کہنے لگا یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کو کباب کھلانے لایا تھا. کھلانے میں لایا تھا؟ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو میں کباب کھلانے لایا تھا. اور اس نے مجھے کچے کباب دے دیے. اور درمیان میں اس نے کہا کہاں ہے؟ کہ یہیں پڑے ہوں گے. تو سب کچھ سڑک پہ پڑا تھا نا، کہ یہیں پڑے ہوں گے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سر لو، مولوی ایسے کھا لیندے نے، کھا جاتے ہیں ایسے. کہہ رہے جب اس نے یہ لفظ کہا نا میں آنکھ بکولا ہو گیا کہ ابھی تو مولوی بنا نہیں ہوں. اس کا جرمانہ میں نے ادا کیا. تھا بیچارہ غریب آدمی، 3-4 کلو گوشت بڑا ہوا تھا، شام کی مزدوری تھی بچوں کے لے کے لیے. میں نے پھر کئی 1000 روپے کے نوٹ نکال کے اس کی ہتھیلی میں رکھے. پولیس نے تو کچھ کرنا نہیں تھا، اس کو لے جاتی تو اور لے لیتی. میں کہا چھوڑو، وہ لے جا رہی تھی. میں کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ کر دیا، اس کو اب لے جا رہے ہیں؟ کہ ہاں جی لے جانے دیں. مجھے غصہ آ گیا. میرے غصے کی کیفیت کو دیکھا تو اسے تھم گیا. کہہ رہے چھوڑ دیں اس کو، بس میں نے معاف کیا. اس کو توبہ کرے. اب پاؤں پڑا ہوا ہے. میں نے جیب سے پیسے نکال کے اس کا خرچہ اس کو دیا. میں کہ یہ تو کر اپنے پاس رکھ. اور خرچہ دے کے ہم ادھر گئے، اپنا سامان سمیٹ رہا تھا. آنن فانن اس نے میرے گمان میں، میرے خیال میں، اور میرا ارادہ ہی نہیں تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے پھر گرم کرا لیتے ہیں، چلو پھر تلوا لیتے ہیں کباب. کہنے لگے اب تک ہم نے ہمیں دال دلیا کھلایا، بہت کھلا لیا، اب کباب کھلائے. میں چلو کھلاتے ہیں کباب چل کے آپ کو. اپنی نسلوں کے اندر مزاج میں کھلانے کا جذبہ، کھانے کا جذبہ. کھا لیں تو اس کے بعد دل میں خیال ہو، احساس ہو کہ میں اس مزاج کا تو نہیں تھا، کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ میری طبیعت کا حصہ نہیں. پھر آپ کی نسلیں دیکھیں کہ اللہ ان کو کیسے پالتا ہے. ابو حنیفہ، مائی حنیفہ جو تھی، حنیفہ بی بی، اس کے تقوی اور علم کے پیچھے اس کی سخاوت تھی. زیب النساء مخفی کا تقوی اور علم، شاعری فارسی میں کمال درجے کی ہے. فارسی ہی چلتی تھی، اردو تو تھی نہیں.
کمال درجے کی ہے، اس کے پیچھے سخاوت تھی۔ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر، ان کے کمالات جو انہوں نے بر صغیر میں کیے، جدوجہد تحریک خلافت، اور ان کا ایک اخبار نکلتا تھا کامریڈ کے نام سے، اس کے پیچھے ایک سخی ماں تھی۔ رب کریم بڑا عجیب کا اللہ کا نظام ہے، اور رب بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج پوری دنیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پا رہی ہے، ان کی قبریں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، قبر جنہ دی جیوے ہوئے، ان کی قبریں منور ہو رہی ہیں، ان کی قبریں روشن ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ان کے مزاج میں چھیننے کا مزاج نہیں تھا، چھیننے کا مزاج اور لینے کا مزاج نہیں تھا، دینے کا مزاج تھا طبیعتوں کے اندر۔ اور میں نے مثال دی ہے کہ درباروں اور آستانوں کے گدی نشین، اکثر مثال دیتا ہوں، بڑوں کی پینشن کھا رہے ہیں، اور پینشن کی دو قسمیں ہیں، ایک پینشن عتاب بھی ہوتی ہے، اس کا نام سنا ہے کبھی؟ پینشن عتاب، عتاب کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے جی ان کے نشانہ عتاب میں آ گیا۔ عتاب کہتے ہیں غصے کو، کسی کی مار کو، کسی کی زیادتی کو، کسی کے ظلم۔ ایک پینشن عتاب ہوتی ہے۔ نظام دکن، حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا، نظام الملک، وہ اپنے رشتہ داروں کے اس نے وظیفے لگائے ہوئے تھے، اس کا نام رکھا ہوا تھا پینشن عتاب، کہ رشتہ دار اس کو گالیاں بھی دیتے تھے اور ماہانہ وظیفے بھی لیتے تھے، تو اس کا نام رکھا ہوا تھا پینشن عتاب، وہ ان کے مہینے لگائے ہوئے تھے۔ جو دربار کے ماننے والے، درباروں کے گدی نشین ہیں، وہ پینشن عتاب نہیں لے رہے، وہ پینشن سخاوت لے رہے ہیں۔ جذبوں کی سخاوت تھی، جذبوں کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جنتی حور کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو غلام اس کو ایک جام لا کے لے گا، اس کو جام کو جب پیے گا اس کے 70,000 مزے ہوں گے۔ واہ! حور کہے گی آپ کو علم ہے کہ یہ جام جو مزہ ہے اور یہ جنت ہے، اور میں آپ کے پاس کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ نہیں۔ کہا کہ ایک بہت لمبا دن تھا اور سخت گرمیوں کا دن تھا، اور آپ مزدور تھے، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان تھا، فرض روزہ تھا، فرض روزہ تھا۔ میں اون محمد کو لے آیا تو آتے ہی ایسے بیٹھا اور پھر جائے نماز میں یوں کر کے سو گیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو چلنا ہے تو میرے ساتھ چپ کر کے بیٹھنا۔ کہنا کہا میں چپ کر کے بیٹھوں۔ وہ جا کے یوں اب لیٹا ہوا ہے ایسے کر کے، اور جائے نماز پہ لیٹا ہوا ہے، اور میں نے اس کو دیکھ کے پڑھا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب ان کو کبھی مسلوں سے جدا نہ کر۔ میں رب سے اپنی نسلوں کے لیے مسندیں نہیں مانگتا ہوں، بڑی بڑی مسندیں ہوں، بڑے بڑے تاج ہوں، رب ان کو کبھی مسلوں سے جدا نہ کرے۔ کوئی خبر نہیں کہ نبی کا بیٹا گمراہ ہو جائے، کوئی خبر نہیں ولی کا بیٹا ہیروینی بن جائے، جواری بن جائے، شرابی بن جائے، کہاں سے کہاں نکل جائے، کوئی خبر نہیں۔ بدکار کا بیٹا ولی بن جائے، ولی کا بیٹا بدکار بن جائے، اس کا نظام ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔
نظام ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، بس اس کے فیصلے سمجھ سے بالا تر ہے، اس کا نظام سمجھ سے بالا تر ہے۔ بس ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ رزق حلال، تربیت اور آخری چیز دعا کہ مولا بس تو کر دے، تیری مہربانی سے ہوگا اور تیرے فضل سے، تیرے کرم سے اور تیری رحمت سے ہوگا اور تیری شفقت سے ہوگا۔ ایک پل میں بندہ کہاں سے کہاں نکل جائے کوئی خبر نہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ تو کہا کہ ایک بڑا دن تھا، لمبا دن تھا، اور تیرا روزہ تھا اور رمضان تھا اور تجھے پیاس لگی تھی اور تیری روزے نے کروٹ لی تھی۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر نا بچہ حرکت کرتا ہے، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حاملہ کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ اندر حرکت کرتا ہے، اور بچے کی حرکت کا نام تو زندگی ہوتی ہے۔ کہتے کئی دن ہوئے بچے نے حرکت نہیں کی، کروٹیں لیتا ہے اندر۔ وَتَحْسَبُهُمْ وَهُمْ رقود ہے۔ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ اللہ انہیں کروٹیں بتلاتے تھے، تو بچہ بھی کروٹیں لیتا ہے، روزہ بھی کروٹیں لیتا ہے اندر۔ بھوک کا ایک اندر نظام ہوتا ہے، پیاس اور بھوک سے اندر ایک تکلیف کا ایک، جس سے دل پکڑا جاتا ہے اور جسم نچڑ جاتا ہے، طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے۔ تو کہا اسی طرح ایک دفعہ لمبا دن تھا، گرمی تھی، رمضان تھا، اور تیرے روزے نے کروٹ لی تھی، جیسے کہنے روزہ لگا تھا اور تو نے صبر کیا تھا۔ اور اسی وقت عرش کے اوپر میرے اللہ نے زمین پہ نظر فرمائی اور فرشتوں سے پوچھا کہ اس بندہ میرے لیے سب کچھ کر رہا، کیا اس نے مجھے دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا، تو تم نے تو مجھے دیکھا ہے، جاؤ اس حور سے اس کا نکاح کر دو، اور اس کی میں نے مغفرت کر دی اور جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اور کہا کہ تو نے جو وہ تیرا جذبہ تھا نا بھوکا رہنے کا، بس اس بھوکا رہنے کے جذبے نے تیرے لیے فیصلے کرا دیے۔ آج جام ملا ہے، تو میرے ساتھ بیٹھا ہے، اور ایک درمیان میں چیز بھول گیا، شہد کی نہر کے کنارے بیٹھے تھے، کتاب میں لفظ یہاں تک آیا ہے۔ اور اس وقت یہ گفتگو ہوئی تو حور نے بتایا کہ میں آپ کے نکاح میں جو آئی تھی، اس لمبے دن کی جو روزے نے کروٹ لی تھی اور تجھے تکلیف پہنچی تھی اور تو مزدور تھا، اور اس پہ اللہ نے یہ دیا تھا۔ اللہ کے ولیوں کا جذبہ کھلانے کا ہوتا ہے، کھانے کا نہیں ہوتا۔ اس کھلانے کے جذبے پہ رب غیبی نظام متوجہ کر کے نسلوں کے لیے فیصلے کر دیتا ہے، راحت، رحمت، برکت۔ اور پھر اس لنگر سے جو بھی آتا ہے کھاتا ہے۔ جرے آندے گئے نال باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دے گئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس پہ اللہ دیتا ہے، اس پہ اللہ دیتا ہے۔ ورنہ کھلانے کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے، اور کھانے کا جذبہ کسی کی مزدوری مار لی، کسی پلمبر کی، کسی بجلی والے کی، کسی مزدور کی، کسی غریب کی، اس کی آہیں نکلی، اور نسلوں میں بھوک، فقر اور غربت کے فیصلے ہو گئے۔ پھر جہاں ہاتھ ڈالا مٹی ہو گیا، حالانکہ اس مزدور کو ڈھونڈنا چاہیے، اس پلمبر کو، مزدور کو، غریب کو، جھاڑو والے کو، جس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اسی سے معافی تلافی کرانی چاہیے۔ اس کی آہیں تو تھیں، عرش سے فیصلے ہوئے تھے، بھائی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ابو حنیفہ بیٹی جس کی سخاوت اور علم نے باپ کو شہرت دی، اور باپ کے نام کی شہرت، اس نام کی نسبت، نام یہ نہیں تھا
امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام ادریس تھا، احمد بن حنبل تھا، امام مالک کا نام انس بن مالک تھا، انس بن مالک، مالک بن انس، جزاک اللہ، اصلاح کی مجھے، محمد ہے، امام شافعی کا محمد ہے، جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو اپنی زندگیوں میں سوچیں ہم کس جذبے کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج تذکرہ آپ حیران ہوں گے، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جتنا بھی تذکرہ ہے، انہوں نے جتنوں کے تابعین کا تذکرہ کیا، آدھے آدھے صفحے کا، ایک ایک صفحے کا، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آئے، ایک صفحہ، دو صفحے، اور یہ 3 صفحے، اور 3.5 صفحے، اور آدھا صفحہ، 4 صفحوں کا تذکرہ امام اعظم کا کیا ہے کہ دنیا میں، کائنات میں اللہ نے ان کو عزت، وقار، علم، مرتبہ، مقام عطا فرمایا تھا۔ اور بندہ گالیاں دے رہا تھا، واقعہ سنا رہا تھا نا، رک گئے، فرمایا جو اور گالیاں دینی ہیں دے لے، آگے جائے گا، میرے جاننے والے محلے دار ہیں، مجھ سے ادب کرنے والے، میرا ادب کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، تجھے تکلیف دے دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے، جو باقی گالیاں دینی ہیں یہیں دے لے، آگے میرے جاننے والے آ جائیں گے، یہاں میرے جاننے والے نہیں ہیں۔ ایک بندہ آیا، مسجد میں بیٹھے تھے، کہنے لگا میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہلکا لگا ہوا ایسے، اس نے نہایت بے ادبی اور گستاخی سے کہا، ایسے ہلکا لگا، اور اس وقت ان کی عمر 70 کے قریب تھی، تو اماں کی کتنی عمر ہوگی، بیوہ ماں کی؟ تو آپ نے فرمایا، تحمل سے فرمایا، ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں، ظاہر ہے نکاح تو انہوں نے کرنا ہے، اگر وہ نکاح قبول کرتی ہیں تو پھر نکاح کر دیں گے آپ کا۔ اور وہ اپنی اس شان میں اتراتا ہوا گیا، اکڑتا ہوا گیا کہ میں نے آج بھرے مجمع میں ان کو ذلیل کر دیا۔ آگے گیا، پاؤں کہیں اٹکا اور گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے بد دعا فرمائی، میں نہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اللہ کے ولی کی توہین کی تھی، اور اللہ کو اپنے ولی کی توہین پسند نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ڈائریکٹ ہے، تو جس کا اللہ کے ساتھ براہ راست جنگ ہو جائے تو اللہ ہی جیتے گا، بندہ جیت کیسے سکتا ہے؟ بندہ تو بندہ ہے، رب تو رب ہے، اللہ ہی جیتے گا، بندہ کیسے جیت سکتا ہے براہ راست جس کا اللہ سے مقابلہ ہو جائے؟ اللہ ہی جیتتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں، اپنی نسلوں میں غیبی نظام متوجہ کریں، اور وہ غیبی نظام متوجہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے جذبوں پہ ہوگا، ہماری نیتوں پہ ہوگا۔ میں نے یہ بات آج بھی محسوس کی، ہر دم میں محسوس کرتا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں تو کچھ اذکار ذکر پڑھتا ہوں، اور بیٹھا ہوتا ہوں تو اسم اعظم کا ذکر میرے شیخ نے مجھے دیا، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں دم کے دوران، میں کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کیفیت میں چلا جاتا ہوں۔ یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دکھی اور درد مند آتے ہیں ان کی درد، ان کی کیفیتیں مجھ میں منتقل ہوتی ہیں۔ دکھی اور درد مند لوگ آتے ہیں، پریشان، سفروں کے مارے ہوئے، کوئی 2 دن کا سفر کرتا ہے، کوئی 3 دن کا سفر کرتا ہے، کوئی 1 رات کا 1 دن کا سفر کرتا ہے دم کرانے کے لیے، اور چند لمحوں کا دم آگے سے نکلتا ہے، چند لمحے، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، آگے سے گزر کے جاتا ہے۔ ان کا درد، ان کا غم، ان کی کیفیت، ان کا خلوص، اس کا میرے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یقین جانیے میں دم کے تھوڑی ہی دیر میں کسی کیفیت میں ڈوب جاتا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا بتاؤں میں آپ کو، میں اس کی وضاحت کیسے کروں۔ اس کیفیت کے اندر ایک عجیب، بس میں کیا بتاؤں، کیفیت ہے۔ بس ہمارا جذبہ یہی ہو،
اگر ہو گیا ہے تو اس پہ ندامت اور استغفار، اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ تو پیر علی اجوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہے، اور خواب باقاعدہ کہ انہوں نے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب بیان کیا کہ میرے جی میں یہ تھا کہ میں بس اب تنہائی اختیار کروں کسی ویرانے میں، علامہ قبرستانی، علامہ صحرائی، علامہ بیابانی نہیں، علامہ انسانی بننا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میرا بھی ذہن یہی تھا، قبرستان میں جاؤں رہوں۔ ہمارا ایک مخلص ساتھی ہے، اب تو خیر اس نے کہنا چھوڑ دیا، شروع میں کہتا تھا کہ حضرت جتنے بھی آتے ہیں محبین اور مخلصین تسبیح خانے میں، ان کو قبرستان میں بھیجیں، روئیں جا کے کسی پرانی قبر کے ساتھ، کبھی جنگل میں بھیجیں۔ وہ فقیر آدمی ہے، وہ ہے مخلص، بالکل مخلص۔ اور میں نے کہا بھائی ان کو روٹی اوپر نیچے مل جائے تو لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو جنگلوں میں بھیجتا ہے۔ امت میں وہ استعداد ہی نہیں رہی، امت میں وہ استعداد ہی نہیں رہی۔ امت کی استعداد کو دیکھ کے امت کو چلانا ہوتا ہے۔ تو ان کا ذہن تھا کہ میں تنہائی اختیار کروں۔ اللہ کے حبیب کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے سنا نا، خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے اس بات سے منع کیا کہ خواب میں زیارت، آپ نے فرمایا نہ، تیرے ذمہ کام ہے اور تیرے ذمہ خدمت ہے، تیرے ذمہ کام ہے، خدمت ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا یہ، میں علی بن عثمان جلابی، یہ ذمہ خدمت ہے، کام ہے امت کو۔ انسانیت کا ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام تو صرف بس محنت کرنا ہے اور مانگنا ہے، محنت کرنا ہے اور مانگنا ہے کہ مولا میں مخلوق، میری محنت مخلوق، تو خالق، تیرا امر خالق، تو چاہے ہو جائے، میں چاہوں نہیں ہوگا، اگر تیری چاہت ہوگی تو ہوگا۔ اس پہ اللہ فیصلے کر دیتے ہیں اور اس پہ قدرت کا نظام متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے بعد اپنے جذبوں کو میں بھی آپ بھی پڑھیں۔ اس ضمن میں کوئی سوال، اسی ضمن میں کوئی سوال، اسی ضمن میں جی ہاں سائل کہتے ہیں ضد کرتا ہے کہ میں نے 150 لے کے جانا ہے۔ سائل کے بارے میں دو حکم ہے، ایک مزاج عثمانی ہے، ایک مزاج فاروقی ہے۔ سائل مانگنے والا، جس کو اردو میں بھکاری کہتے ہیں، مانگنے والا سائل۔ ایک مزاج کیا ہے؟ عثمانی، مزاج عثمانی ہے دے جو وہ دے، اور مزاج فاروقی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گلی میں نا ایک سائل کے بارے میں آواز لگاتے سنا، فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ جو اس کو بلا کے لایا گیا جب اس کو، تو اس کے گدڑی جھولے میں سے روٹیاں نکلی اور چیزیں نکلی، فرمایا وہ صدقے کے اونٹوں کو ڈال دو۔ اس کو درے سے اس کی طبیعت ٹھیک کی، فرمایا تو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، جس کے بارے میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے زبانوں کی مدد کیا کر، ایسے جو سوال نہیں کر سکتے، اور ایسے جو جگہ جگہ سوال کر کے اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں، اور ایسے وہ جو سوال کر ہی نہیں سکتے۔ کوشش کریں ایسے لوگوں کی تلاش کریں، ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو جگہ جگہ سوال نہیں کرتے، اپنی عزت وقار یا کسی چیز کی وجہ سے وہ سوال ہی نہیں کر سکتے۔ اور کوئی سوال؟ جی ہاں جی، سوال آپ کی جی
پرائز بانڈ کے بارے میں علماء سے پوچھو، مجھ سے تو کشف المحجوب کے سوال کرو. علماء سے میں نے سنا ہے صحیح نہیں ہے، باقی پوچھ لینا. ہاں جی. اور پیشہ ور بھکاریوں کو یہ کہتے ہیں بھرمار ہے، گلی محلوں میں، مسجدوں میں، چوراہوں میں. اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا لفظ کہتا ہوں، اور آپ نے یہ سوال میرے درس کے عین مطابق کیا. آپ کہیں گے کیسے؟ جس امت میں کھلانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا وہاں کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، وہاں مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے، وہاں لینے والے زیادہ ہو جائیں گے. جس امت میں کھلانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا وہاں مانگنے والے، لینے والے، سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے. اور جب امت میں کھانے کا جذبہ ختم ہو کے کھلانے کا جذبہ آ جائے گا وہاں کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سارے دینے والے ہوں گے. ہمارے جذبوں کی وجہ سے، میں اس دن ایک چوراہے پہ تھا، ابھی کل ہفتہ تھا، کل ہم نکلے یہاں سے فیروز پور روڈ پہ، تو جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہہ رہے وہ کہاں گیا جو ٹانگوں کٹا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کو شام کو اس کی گاڑی لینے آتی ہے، جو چوراہے پہ مانگنے والا ہے شام کو اس کی گاڑی لینے آتی ہے. ہمارا یہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس نے مجھے ملوایا. اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا ٹرک کی، اوپر بجلی کی تاروں سے ٹکرائے، دونوں بازو ختم ہو گئے، کٹے گئے. تو وہ یہاں گلے میں تھیلا لاگ کے ہمارے یہاں شادمان چوک پہ مانگتا تھا. مجھے ملوایا بھی سے اس نے کہا اس کا ایک ملازم ہے جو اس کو روٹی کھلاتا ہے، اور اس کا بہترین کھانا ہوتا ہے، 1 to 5 اس کا موٹر سائیکل ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کا یہ نظام ہے، اس کا یہ نظام ہے، اس کا یہ نظام ہے. جب ہمارے جذبے کھانے والے ہو جائیں گے پھر کھانے والے بڑھ جائیں گے. پھر مجبور ہو کے وہ سیائیاں تلاش کرنی پڑیں گی جو ہاتھوں کو لگائیں ووٹوں والی کہ یہ بندہ دوسری دفعہ تو نہیں آیا، نشان لگانے پڑیں گے. جذبے جب ہمارے یہ ہو جائیں گے کہ سارے کھانے کا جذبہ رکھیں گے، کھلانے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، مانگنے کا جذبہ رکھیں گے، دینے کا جذبہ نہیں رکھیں گے، پھر یہ نظام بن جائے گا. پھر خواہشات کے لیے سوال ہوگا، ضروریات اس میں نہیں ہوں گی، خواہشات کے لیے سوال ہوگا. جی اور کوئی سوال؟ کہتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے تو آوازیں اٹھتی ہیں. اس پہ 2 چیزیں ہیں. سخی اپنے آپ کو جھانکے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سارا سوال اسی میں آپ اسی کا جواب پا لیں گے. یہ واقعہ غور سے سنیے گا. ایک بندہ گیا مالدار، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سخی بھی تھے، درویش بھی تھے. اس نے حضرت کی خدمت میں ہدیہ دیا مال کا، فقراء کو، علماء کو، بزرگوں کو. لوگ ہدیہ دیتے ہیں، ہم بھی دیا کریں. علماء کو، مساجد کے اماموں کو ہدیہ دیا کریں. ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کی غلطیوں سے درگزر کیا کریں. کہ میں 100 غلطیاں کر کے تو رب نے میرے عیب رکھے ہوئے ہیں، ایک غلطیوں میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. ساری عمر تو لفظ ملا اور مولوی کو ذلیل کیا، آخری وقت میں وہی ملا مولوی بیچارہ جو ہے تجھے تختے پہ نہلا رہا ہے اور تیری میتوں کی بخششوں کی دعائیں کر رہا ہے. وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت کی خدمت میں ہدیہ دیا، فرمایا تیرا رزق مشکوک ہے، میں نہیں لیتا.
حضرت رزق مشکوک نہیں پاکیزہ ہے. اور میں ٹھیک ہے یہی پیسے جا کے نا تو کسی ایسے شخص کو دے جو سب سے زیادہ مستحق تجھے نظر آئے، اس کو دے. ضرورت مند نظر آئے، محتاج نظر آئے، مسکین نظر آئے، اور پھر دے کے اس کے پیچھے تعاقب کر وہ کہاں جاتا ہے اور یہ مال کہاں لگاتا ہے، کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. شیخ کا حکم تھا، لے کے چلا. اس کو ایک ضرورت مند لولا لنگڑا اپاہج اندھا کانا بہرا وہ آدمی نظر آیا، اس کو دیا. پیسوں کی مقدار اچھی خاصی تھی. جب دیا تو لے کے وہ بندہ چل پڑا. اس نے مانگنا چھوڑ دیا، پیسے چل پڑا. چلتے 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 جب بندوں سے دور ہو گیا تو وہ لولا بھی نہیں تھا، وہ لنگڑا بھی نہیں تھا، وہ کانا اندھا بہرا نہیں، بالکل ٹھیک تھا. وہ اپنی اصلی حالت پہ اس نے روپ دھارا ہوا تھا، اس روپ سے نکلا. جب اس روپ سے نکلا تو وہ ایک رنڈی کے ہاں گیا اور وہاں اس نے جا کے گناہ کیا انہی پیسوں سے. اس سے بڑا افسوس ہوا. شیخ کے آسا کہنے لگے ایسے ہوا. فرمایا ہم نے تو کہا تھا تیرا مال ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک جگہ پہ نہیں گیا. ٹھیک جگہ پہ جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک جگہ پہ نہیں جاتا. پھر اپنا مال لیا. حضرت سفیان خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جا اور کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے مستحق نظر نہ آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، صحیح بالکل مالدار نظر آتا ہو، اس کو جا کے دے. بڑی عجیب آزمائش تھی. انہوں نے مال لیا اور ایک صاحب کو دیکھا، اچھی پوشاک، اچھا گھوڑا، اچھا لباس، اس کو مال دیا تو اس نے لے لیا. اب اس کا تعاقب کیا. اس ایک بقالے پہ گیا، جنرل سٹور پہ، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ گیا، وہاں راشن لیا ایسا جیسے کوئی تازہ روزی والا، دہاڑی والا گھر کا تازہ راشن لیتا ہے، وہ لیا سامان، گھوڑے پہ رکھا. اور یہ پیچھے ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی، وہاں پہنچا. دروازے کے اندر داخل ہو گئے. اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے اپنے حالات بتا دے. اس نے دیکھا تو وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے. کہا کہ تو اگر میرا محسن نہ ہوتا میں نہ بتاتا. میں ایک وقت تھا بڑا مالدار تھا. تلک الایام نداولھا بین الناس. زمین و آسمان کا نظام، عروج و زوال کی داستان ہے. مجھے زوال آ گیا، غربت، تنگ دستی اتنی کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے. اور یہ ایک لباس رکھا ہوا میں نے باہر نکلنے کے لیے، حتیٰ کہ میرا گھوڑا یہ بھوکا ہے، اور یہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے میں نے لباس پہن کے نکلا ہوں. اور بھوک نے پریشان کیا، گھر کی غربت نے، گھر کی تنگ دستی نے، گھر کی مفلسی نے مجھے پریشان کیا. پریشان کرتے کرتے تو نے پیسے دیے تو میں نے سوال نہیں کیا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. میں نے اس لیے لے لیے کہ مولا بغیر سوال کے تو نے مجھے دیے ہیں. نہ میرا گمان تھا، نہ سوال تھا، نہ خیال تھا، نہ اشراف نفس یعنی دل کا سوال بھی نہیں تھا. ایک ہے دل کا سوال، ایک ہے زبان کا سوال. خیال کیجئے گا دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. دل کا سوال ہے یہ مجھے اتنے پیسے دے دے، یہ چیز مجھے دے دے، یہ دل کا سوال ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اشراف نفس. اور ایک زبان کا سوال ہے. میرے میں دونوں سوال ہی نہیں تھے. دیے، میں گھر کی ضرورت لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا. شیخ کے پاس آئے. فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا مال صحیح جگہ لگے گا، تیرا مال ٹھیک نہیں ہے. جب کوئی سخی کے اوپر لوگ باتیں کریں تو سب سے پہلے اپنے مال پہ نظر رکھیں، پھر باتیں کوئی اثر ہی نہیں کریں گے کہ میرا مال کیسے ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے. میں پرسوں اپنی دوا والی گولیوں کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے ساتھیوں سے مسلسل کھپ رہا تھا کہ گولی کے اندر نورتن شفا گولی نکل رہی تھی. اس دن مشین سے میں نے ایسے ہاتھ کیا تو میری مٹھی میں آ گئی. میں نے سونگھا، اس کے اندر وہ خوشبو نہیں تھی جو ہماری مطلوبہ خوشبو ہے. میں نے کہا یہ کیوں کم ہے. کل پھر گیا پرسوں غالباً، تو پھر ڈبی، بھری ہوئی ڈبی سے میں نے روئی نکال کے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ ڈالا، سب کو سنگوایا. میں نے کہا اس کے اندر پھر وہ خوشبو نہیں ہے. اس دن تو میرے سامنے تم نے پوری کر دی تھی. اور پھر میں نے ان سے کہا، میں کہا دیکھو
اللہ کے ہاں میں سرخرو ہوں کہ میں پورے اجزاء پوری چیز خالص کے لیے کوشش کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، کوشش کر رہا ہوں۔ پر یاد رکھنا اگر تم نے کوالٹی پہ توجہ نہ کی تم مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بچنا۔ اگر تم نے توجہ، اگر میری نیت یہ ہوئی کہ 2 نمبر چیز بناؤ اور تمہاری نیت نہ ہوئی، رب تمہیں رنگ دے گا، اور میری نیت ہوئی کہ 1 نمبر چیز ہو، پوری چیز ہو، اللہ مجھے میری نیت کا جذبہ نہیں دے گا، صلہ نہیں دے گا تمہیں۔ تمہاری غفلت کی وجہ سے، جو غفلت کی وجہ سے کمی ہوئی ہے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، اس نقصان کو پورا نہیں کر سکو گے۔ اور بعض اوقات نقصان نسلیں بھگتتی ہیں، نسلیں بھگتتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی دے، یہ زندگی میرے رب کی محبوب زندگی ہے، مطلوب زندگی ہے، مبارک زندگی ہے، وہ زندگی دے میرا اللہ مجھے آپ کو۔ آخری کوئی ایک سوال کر دیں بس۔ جی یہ بندہ کہتے ہیں بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا رزق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک ذریعہ اور ایک دل۔ یہ دل بہت بڑا جسٹس ہے، یہ دل بہت بڑا ترازو ہے، یہ دل خود بتاتا ہے، خود بتاتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی اس دن، کہنے لگا ابھی کوئی i10 یا 9 آیا ہے کیا، لیٹسٹ کوئی ہے i10 ہے، 10 ہے۔ کہنے لگے میں ایک زندگی میں تھا، میں اس واقعے کو مختصر کر کے بتاؤں گا، تفصیل بتا نہیں سکتا۔ زندگی میں تھا، درس میں آنا، وہ زندگی مجھ سے چلی گئی۔ ایک عورت مجھ سے محبت کرتی تھی، کہ اس نے مجھے میسیج بھیجا کہ میں آپ کو یہ نیا ماڈل آیا ہے، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہ میرے دل میں آیا کہ مالدار عورت ہے، اس سے میرا کسی دور میں کبھی ہم بھی تم میں ہے چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تھا۔ کہنے لگے اس زندگی کو میں خیر بات کہہ دی، الوداع کہہ دی۔ میں نے کہا کہ اس سے لے لوں، پر میں نے کہا کن تعلقات کی بنیاد پہ میں موبائل لوں گا، اب وہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ تعلق کیا تھا، کس بنیاد پہ وہ مجھے موبائل دے رہی اور کہتی ہے وہ موبائل میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی۔ ہمارے ہاں یہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو یہاں ہم جواب اذان کا نہ دیں تو گناہ گار نہیں ہے، اپنی اذان ہوتی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بندہ خواہ کے لیے وقت میں مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ تو کہنے لگے اب دیکھیں دل کتنا حساس ہو گیا ہے، وہ موبائل کوئی 2.25 لاکھ روپے کا کم و بیش ہے، نا میں نہیں لوں گا، جام سے میرا جام سفال اچھا، یہ میرا پرانا مٹی کا پیالہ اچھا ہے، جمشید کا پیالہ مجھے نہیں چاہیے، وہ بادشاہ جمشید پیالے میں ساری دنیا کو دیکھ لیتا تھا، مشہور ہے۔ تو پھر ایسا بندے کا مزاج بن جاتا ہے، پاکیزگیاں دل میں، اپنے رزق پہ نظر رکھنا۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیسے پتہ چلے، تو سب سے پہلے دل خود بتا دیتا ہے۔ یہ ایسے پتہ چلے جیسے میں نے موبائل کی آپ کو موبائل کا واقعہ، آپ سوال نہ کرتے تو یہ واقعہ میں نہ بتاتا، جیسے میں نے آپ کو موبائل کا واقعہ بتایا کہ مجھے اس جوان نے آ کے مجھے بتایا اور میں سن رہا تھا اور میں واہ واہ کہہ رہا تھا، جی میں صدقے صدقے ایسے کہہ رہا تھا، ایسے کہہ رہا تھا۔ اور دوسرا اپنے ذرائع اور پوچھ کے چلے۔ جو کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچھنے جاتا ہے 300 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ اللہ نیکیاں 70,000 دیتا ہے۔ صرف مسئلہ پوچھنے جاتا ہے حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، صرف یہ پوچھنے جاتا ہے یہ حلال حرام جائز ناجائز، اس پہ اللہ اتنا دیتا ہے، اس پہ اللہ اتنا دیتا ہے۔ اب پوچھ کے چلیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ کبھی نہ کہیں مجھے جاب مل جائے، جیسی ہو مل جائے، نہ،
مولا میرے رزق کے حلال کے دروازے کھول. وہ جاب کی شکل میں ہے، وہ کاروباری کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. میں اس دن یہی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ اگر یہاں کوئی وظیفہ بھی لیتے ہیں، اس وظیفے کے بارے میں آپ خود سوچیں، آپ کا حلال ہوگا، مشکوک ہوگا، کیسے ہوگا؟ جبکہ سیرپ ہے یا گولی ہے، اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جس میں آپ خود کہہ رہے نہیں ہیں اور ڈبیوں میں پیک کر رہے ہیں، اس میں وہ خوشبو نہیں ہے. صرف خوشبو کا مسئلہ تھا، اور خوشبو وہ مصنوعی نہیں تھی، کوئی مصنوعی خوشبو نہیں ڈالتے، وہ ایک دوائی کی خوشبو تھی. خوشبو کہوں، بو کہوں، کیا کہوں، مہک کہوں، وہ مہک نہیں تھی. میں نے ان سے پوچھا آپ کے رزق کا کیا بنے گا؟ جو اوپر کھڑے ہیں، اس نے تو ابکری کے نام پہ ڈبی لے لی نا، اس پہ ابری کا لیبل ہے، بس لے لی، اس بک گئی، بک گئی. اور وہ رزق اس لنگر خانے میں لگ رہا، اگر جو لنگر اللہ کی مخلوق اپنے نصیب مقدر کے دلک میں کھا رہے، وہ رزق یہاں لگ رہا، تو اس رزق کے بارے میں وہ حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. اور میں فقیروں، میں نے باوضو حل چلایا، گندم اور باوضو کاٹا، اور ذکر باوضو کرتے اس کو پیسا، اور میری بیوی نے بنایا. فقیروں تم بھی باوضو اس کو کھاؤ اور ذکر کرتے ہوئے کھاؤ. اور پھر وہ بات حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ لانگری لنگر پکا رہا تھا، تو اس نے چمچ کفگیر دیگ پہ جب مارا تو اس میں آواز نکارے کی آئی. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ صاحب نظر اور صاحب کشف تھے، فقیروں اس سارے لنگر کو گڑھا کروا کے دفن کر دو. کیوں حضرت؟ فرمایا میں نے اپنی کشفی نظروں میں دیکھا ہے، صرف کفگیر وہ چمچ جب اس نے دیگ پہ مارا ہے، اس دیگ پہ مارنے سے ایک آواز پیدا ہوئی ہے نکارے کی، میں نے برکت کو اٹھتا ہوا دیکھا ہے. فقیروں بے برکت لنگر کھلا کے میں ان کو کہوں اللہ کا ذکر کریں گے؟ آیا فقیروں بے برکت میں لنگر کھلا کے ان کو میری خانقاہ میں جو آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، یہ اللہ کا ذکر کریں گے؟ وہ مہک نہیں ہے گولی میں، وہ سیرپ میں، وہ دوائی میں، وہ کوالٹی میں. نظر، غفلت، صرف غفلت. ایک کے اوپر دوسرا نگران، دوسرے کے اوپر تیسرا نگران، تیسرے کے اوپر چوتھا نگران، صف زیرو ہو گئے. اور نہیں ہے، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے رزق کا کیا بنے گا؟ تمہاری برکتوں کا کیا بنے گا؟ اگر میرا جذبہ کھوٹا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اور تمہارا جذبہ کھوٹا ہے غفلت کی وجہ سے یا کس وجہ سے، تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، ہم بس اس چیز کو خود دیکھیں. تو رزق کے حلال آپ نے پوچھا، ایک دل سے پوچھیں، ایک علم والوں سے پوچھیں. دو جگہوں سے رزق کے حلال کا پوچھیں. ایک دل سے، دل خود بڑا مفتی ہے، عالم ہے، جج ہے، جسٹس ہے. دل ایک دل سے پوچھیں، اور ایک صاحب علم سے پوچھیں کہ یہ میرا رزق ہے. پہلے دن کی میری جب کلینک کی سیل ہوئی نا، میں نے اماں کے ہاتھ میں لا کے رکھی. پھر دوسرے دن کی 4-5 دن کے بعد میری اماں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، وہ قدرت کا نظام ہے کہ میں ہوں چھوٹا سا تو حکیم کو کون پوچھتا ہے؟ حقیقت ہمارے معاشرے میں کون پوچھتا ہے حکیم؟ اور اللہ کا نظام کو متوجہ تھا، مرشد کی دعائیں تھیں. میں نے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے مرشد، میری عبادت، میرا حسب، میرا نص، میرا تقوی، میرے جن تابع ہیں، مجھے کشف ہوتا ہے میں کوئی صاحب کمال ہوں نہ بیان کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بس میں نے ایک بات ہمیشہ عرض کی ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. اعتماد اور عشق پاگل ہوتا ہے. محبت قابل تقسیم ہوتی ہے، آج اس سے محبت، کل اس سے محبت. عشق قابل تقسیم نہیں ہوتا، عشق تقسیم نہیں ہوتا.
اور اعتماد کیا. دنیا نے میرے کانوں میں جو ڈالا نیگیٹو پازیٹو، میری سوئی ادھر سے ادھر نہیں، میرا اعتماد بڑھتا گیا. ان کی دعائیں تھیں، اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت، ان کی دعاؤں کی برکت. اور میرے پاس مریضوں کا ہجوم ہو گیا، مریضوں کا ہجوم ہو گیا. ایک دکان تھی، ایک صاحب تھے، دکاندار تھے، ابھی فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ابھی آخری عمر میں میرے زیر علاج رہے، کیونکہ پڑوسی تھے نا، پڑوسی آخر میں جا کے مان لے تو بڑی بات ہے. پڑوسی نے تو نبیوں کو نہیں مانا. ابھی بیمار ہوا نا، تو ابھی بیچارہ پچھلے سال غالباً فوت ہوا ہے. تو مجھے خود کہنے لگا کہ جب تو نیا حکیمی کا کورس کر کے آیا تھا نا، حکیمی کا پڑھ کے آیا تھا، وہ فلاں بندہ جانتا. میں نے کہا ہاں وہ ذیلدار تھا. کہہ رہے وہ ذیلدار میرے پاس آیا، کہنے لگا یہاں کوئی حکیم آیا ہے. میں نے کہا کون حکیم آیا؟ میں نے کہا یہاں ایک چھوکرا بیٹھا ہوا ہے، ابھی آیا ہے. یہی لفظ، یہاں چھوکرا ہے ابھی آیا. پتہ نہیں لوگ کہاں سے اس کے پاس آ جاتے ہیں. یار چھوڑ، کیا پتا اس کو، تو میرا یار ہے. کہنے لگا ذیلدار کے نام، میں اس کے پاس جاتا ہوں، سنا ہے اس کی دوائی بڑی اچھی ہے. 1991 میں چھوکرا ہی تو تھا، اب بھی چھوکرا ہوں. 1991 میں نے باقاعدہ پریکٹس شروع کی. 91 میں تو چھوکرا ہی تو تھا. کتنے سال 91 میں، کتنے سال ہو گئے 91 کو؟ 26 سال ہو گئے. تو 26 سال پیچھے چلا جاؤں. جب اللہ نے کرم کیا، اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا بیچارہ، کہنے لگا تیری دوائی میں واقعی اچھی شفا ہے. میں نے کہا وہ چھوکرا ہی تو ہوں. بات میں پتہ نہیں کہاں سے چلا تھا. اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں جب میں نے پیسے جا کے دیے نا، 1 دن 2 دن 3 4 دن 5 دن، ایک دفعہ میں نے 1200 جا کے دیے، 1200. اور میری 1200 چند گھنٹوں کی سیل تھی. 1200 دیے. میرے کلینک کے شیڈول تھے، اوقات تھے، بس شٹر گر جاتا تھا، بس ختم، اتنا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بس باقی اوقات میں یہ مطالعے کے معاملات ہیں، یا مسجد کے معاملات ہیں، یا فلاں فلاں فلاں. اماں نے فرمایا کہ بیٹا، مولانا عبداللہ صاحب ہیں، حضرت لاہوری کے شاگرد تھے، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ کے تربیت یافتہ تھے، پکا لاڑا الہ آباد کے. تو میں ان سے جا کے فتویٰ پوچھا، مسئلہ دیکھ، جھوٹ نہ بولنا، میں پوچھوا لوں گی. ان کو جا کے صورتحال بتا، یہ میری حکمت ہے، اس طرح ہے، اتنے پیسے لیتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے فی مریض کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا اماں 70 روپے 80 روپے لیتا ہوں، 60 روپے لیتا ہوں، کسی کا 100 روپے لے لیتا ہوں، کسی کے 30 روپے لے لیتا ہوں. یہی ریشو عام. ایک بندے سے میں نے 120 روپے لیا. یہ دوائی کی صورتحال ہوتی تھی. میں نہ پوچھ گیا، میں نے جا کے انہیں پوچھا، انہیں عرض کیا سارا. انہوں نے پھر سوال کیا. میں نے کہا یوں اس طرح اور میں تیرے لیے حلال ہے اور یہ تیرا رزق حلال ہے. اماں کو میں نے آ کے عرض کیا، اماں مطمئن ہو گئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی کو بھیج کے پوچھوایا بھی تھا کہ طارق نے جو آپ کو بتایا ایسے ایسے. میں نے کہا طارق نے ٹھیک بتایا. تو 2 چیزوں سے آپ کے سوال پہ عرض کر رہا ہوں، کیسے پتہ چلے؟ دل سے پوچھیں اور صاحب علم سے پوچھیں. دل سے پوچھیں اور صاحب علم سے پوچھیں. اللہ مجھے آپ کو حلال کی راہیں دے، سچی راہیں دے اور سچے راستے دے. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ. یقین جانیے اگر مراقبے پہ محنت کر لینا، تھوڑی سی محنت کر لے، بڑا کریم ہے. میرا تو تجربہ ہے کہ آج کے دور میں مراقبے پہ توجہ جلدی مل جاتی ہے. اچھا اس کو میں کچھ عرصہ سوچتا رہا، کیسے گناہوں کی آلودگیاں ہر طرف ہیں اور مراقبے کی توجہ جلدی نصیب ہو جاتی ہے.
پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس کریم ہے کہ جانتا ہے ساری طرف نافرمانیوں کی وبا اور ہوا ہے، اور یہ ان چند بندوں میں سے ہے جو مجھ سے مجھے تلاش کر رہا، مجھ سے مجھے مانگ رہا کہ الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ تو یہ بندہ کیسے ہے، عجیب ہے، مجھے ہی مانگ رہا، آنکھیں بند کر کے میری تلاش میں لگا ہوا ہے، کبھی خیال ادھر جاتا ہے، کبھی گمان ادھر جاتا ہے، کبھی کیفیت ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر بکھرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی دنیا کھینچتی ہے، کبھی بیوی کھینچتی ہے، کبھی دل کھینچتا ہے، کبھی چاہتے، کبھی کاروبار، کبھی زمین، دفتر، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، ان ہر طرف سے بچ کے پھر آ کے میری ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس مجاہدے پہ اللہ مشاہدے کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، اس مجاہدے پہ اللہ مشاہدے کو متوجہ فرماتے ہیں اور مشاہدے کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، اور مشاہدہ ہمیشہ مجاہدے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے۔ مشاہدہ ہمیشہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ مجاہدے کے ساتھ، چاہے وہ توجہ، دھیان، یہ بھی مجاہدہ ہے نا، اپنا خیال ادھر سے ہٹا، ادھر سے بچا، ادھر سے ہٹا، ادھر سے بچا، اپنے آپ کو یکسو کر کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یہ بھی تو مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، تھوڑا مجاہدہ نہیں ہے، بہت بڑا۔ سب سے لڑنا مشکل، اپنے سے لڑنا سب سے بڑا مشکل ہے، سب سے لڑنا مشکل پر اپنے سے لڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس توجہ کو بنانا، ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اس کی مشق گھر میں کریں، میں بھی آپ بھی گھر میں اس کی مشق، کسی بھی جگہ، گھر میں، دفتر میں، کہیں موقع ملے اس کی مشق کریں، روز تھوڑے اوقات میں کریں، اوقات کو بڑھاتے جائیں، کوئی حرج نہیں، اس کی مشق کریں۔ مشق کرتے کرتے، میں نے کہا نا، آج کے دور میں توجہ جلدی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ترس کھا جاتا ہے، اللہ رحم کھا جاتا ہے، یہ بیچارہ بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس آ کے مجھے تلاش کر رہا، ساری عمر بت کے سامنے کہتا رہا سنم سنم، تو بت نے جواب نہ دیا، اور مجھے کہتا ہے سمت سمت، میں بھی جواب نہ دوں، تو بت میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ تو اس نے غلطی سے نا، تھا تو بت پرست، منہ سے نکل گیا اونگ میں سمت، سنم کی جگہ، تو لبیک یا عبدی، اور میرے بندے بول کیا مانگتا ہے؟ ایک دم کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے میں کہ میرے بندے ساری عمر تو سنم بت کہتا رہا، بت نے کیا جواب دینا تھا؟ ایک پل میں بھول کے ہی مجھ سے بات کر لی، تو میں تو بھولے میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو آج کے دور میں بندوں کو جلدی توجہ مل جاتی ہے، تھوڑی سی محنت، کوشش، تھوڑی سی وہ کریم توجہ فرما دیتے۔ اب ہم بیٹھ کے توجہ کریں گے، کیا توجہ کا تھوڑا سا میں انداز عرض کرتا ہوں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس اس توجہ۔ عرش الہی سے نور، کس کا نور؟ اللہ کا، اس میں ذات اللہ کا نور کس پہ آ رہا؟ میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل کیا کہہ رہا؟ زبان کی عبادت ذکر ہے، دل کی عبادت مراقبہ ہے، مراقبہ دل کی عبادت کا نام ہے، اور اس کو دل سے ہم نے دہرانا ہے، دل سے دہرانا، دل سے دہرانا، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ پوری امت کو کامل ایمان دے دے مولا، کامل اخلاص دے دے، ہدایت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، من کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، اے اللہ آنکھوں کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، ساری انسانیت کو بدل دے، سارے عالم کو بدل دے، ہماری دنیا میں بھی خیریں عطا فرما، آخرت میں بھی خیریں عطا اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ تو بن مانگے صدا دیتا رہا، اب بھی دیتے جا مولا، ہماری دنیا بھی بھر دے آخرت بھی، اور دنیا بھی بہترین فی الدنیا حسنتم اور آخرت بھی بہترین فی الآخرت حسنتم۔ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ کسی سائل کو خالی نہ بھیج، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، اور سدا اپنے در کا منگتا رکھ، سدا اپنے در کا غلام رکھ مولا۔ در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، در در کا سوالی نہ بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ ہمارے دلوں کو مراقبے اور اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری دنیا آخرت کو روشن کر دے، ہمارے جذبوں میں کھانے کا جذبہ نہیں کھلانے کا جذبہ بنا دے، اور اپنی رضا کے لیے بنا دے، اس میں بھی کوئی طمع اور غرض نہ ہو مولا۔ ہر لمحے ہمارے من کی، ہمارے دل کی، ہمارے جذبوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، ہماری دائیں بائیں سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی برکتوں کو متوجہ فرما، اور دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، اور دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، اور تسبیح خانے میں آنے والے کسی شخص کو خالی نہ بھیج، اور دنیا کے جس کونے میں کوئی بیٹھا ہے اس کو بھی خالی نہ، اس کو بھی ہرا بھرا اور رنگ اور مالا مال کر دے، اور اس کی بھی جھولیاں بھر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔